عورتوں کا دین بیان کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے سفر کر کے جانا شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے، کہاں تک گنجائش ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ کی مخالفت نہیں ہے؟ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لیکن آپ تبلیغ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے تبلیغ کا؟ جی پہنچانا. کیا معنی ہے اس کا؟ پہنچانا. تبلیغ پہنچانے کا نام ہے. کیا پہنچانا ہے؟ اللہ کا پیغام یا بزرگوں کا پیغام؟ اللہ کا پیغام. لیکن ہمارا یہ بھی مسئلہ بن چکا ہے، ہم بزرگوں کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، آپ نے اپنے بزرگ کا، جی میں اپنے پیر کی پیغام پہنچاؤں گا، آپ اپنے پیر کا، وہ اپنے پیر کا. اس سے فرقہ واریت بڑھتی ہے. اگر سارے یہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ کا کلام پہنچانا ہے، کیا پہنچانا ہے؟ اللہ کا کلام. اور ویسے بھی قرآن پاک میں کیا آیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول علیہ السلام آپ پہنچا دیں کیا؟ ما انزل الیک، جو اوپر سے نازل ہوا ہے. کیا پہنچانا ہے؟ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں چھٹے سپارے میں، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے اوپر سے نازل کیا یہ لوگوں تک پہنچائیں. کیا ہم اسی کی تبلیغ کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہر کوئی اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے فرقے، اپنی پارٹی کی تبلیغ کر رہا ہے. تو اللہ کا کلام کون پہنچائے گا؟ اللہ کی آیتیں کون سنائے گا؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا تبلیغ کرو، بلغوا پہنچاؤ، تبلیغ کرو، عنی میری طرف سے، ولو آیہ اگرچہ ایک آیت ہو. آیت قرآن پاک کی آیت. قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں؟ تو اس کی تبلیغ شروع کریں، بسم اللہ کر دیں. ایک ایک آیت ہر نماز کے بعد بیان کیا کریں. جب قرآن پاک ختم ہو جائے پھر شروع کر دیں، پھر ختم ہو جائے پھر شروع کر دیں. اور اگر آپ سمجھے نہیں اب کچھ اور ہونا چاہیے تو بخاری شریف شروع کر دیں. ایک ایک حدیث وہ ختم ہو جائے مسلم شریف شروع کر دیں. یہ ہے طریقہ تبلیغ کا میرے بھائیوں. لوگوں کو دین پہنچائیں جو اوپر سے نازل ہوا ہے. اور جو اوپر سے دین نازل ہوا ہے یہ بعد میں آنے والے خوابوں سے پہلے مکمل ہو چکا تھا، بہت پہلے مکمل ہو گیا تھا میرے بھائیوں. اور پھر تبلیغ کرنے کے لیے جائیں تو آپ کے پاس علم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ ہے. نبی اسلام فرما رہے ہیں یہ ہے میرا راستہ. کیا راستہ ہے جی؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کیسے؟ علی بصیرۃ، علم کی روشنی میں. ومن اتبعنی، میرے پیروکار بھی ایسے ہی ہیں. نبی اسلام فرما رہے ہیں میرے پیروکار بھی علم کی روشنی میں تبلیغ کرتے ہیں. تو آپ تبلیغ کریں، لوگوں کو دعوت دیں، لیکن کس کی دعوت دیں؟ اللہ کے قرآن کی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں. اپنی پارٹی کی دعوت نہیں، اپنے فرقے کی نہیں، اپنے مسلک کی نہیں، اپنے مذہب کی نہیں. ہر کوئی دعوت دے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور یہاں تو عجیب بات ہے کہ ہم جب قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، لوگ ہمیں عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تو آپ کا مسلک کیا ہے؟ یہ قرآن جو سکھائے اس کے اوپر اتنا یعنی کہ آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ مسلک پوچھنا شروع کر دیا ہے. مسلک قرآن و حدیث ہے اور کیا ہے؟ صحابہ کرام کا مسلک کیا تھا؟ تابعین کا مسلک کیا تھا؟ کیا وہ تقسیم تھے؟ بالکل تقسیم نہیں تھے. تو بہرحال میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کریں، قرآن و حدیث کی تبلیغ کریں. اور باقی رہا مسئلہ عورتوں کا، تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ایسا دیکھنے میں آیا، حدیث میں ایسا کچھ نہیں ملتا کہ عورتیں نکلی ہوں، کسی اور شہر کا سفر کیا ہو تبلیغ کرنے کے لیے. کون جاتے تھے؟ مرد حضرات. تو یہ مردوں کا کام ہے بنیادی طور پہ. اگر کوئی عورت صحیح معنوں میں علم حاصل کر لیتی ہے اور گھر میں تربیت بھی کر رہی ہے، محلے والوں کو بھی تبلیغ کر رہی ہے، پھر کبھی کبھار اگر اسے موقع مل جائے دائیں بائیں کسی اور شہر میں جانے کا، محرم کے ساتھ بغیر محرم کے نہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن گھر میں تبلیغ نہیں ہو سکی، محلے میں ہو نہیں سکی، شہر میں ہو نہیں سکی، اور نکل کھڑے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں کی تبلیغ کے لیے، اور وہ بھی محرم کے بغیر، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی.
شریعت کہتی ہے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو. اپنے شہر میں تبلیغ کریں. شہر آپ کا چھوٹا نہیں ہے، گاؤں آپ کا چھوٹا نہیں ہے. پھر بھی اگر آپ جانا چاہیں تو محرم کے ساتھ جائیں، محرم کے بغیر نہیں.